ہوں کہ ایک بادشاہ تھا جو کہ بہت زیادہ خوش تھا۔ ایک دن اسے خوشی بہت زیادہ تھی، تو خوشی کی حالت میں اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلانے کے بعد کہا، اے میرے وزیر، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آج جو مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگ سکتے ہو، جو کہنا چاہتے ہو مجھ سے کہہ سکتے ہو۔ آج میں تمہیں کچھ بھی دے سکتا ہوں اور کوئی انکار نہیں کروں گا، کیونکہ آج مجھے خوشی بہت زیادہ ہے۔ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں کیا مانگ سکتا ہوں؟ کہا، نہیں، آج جو بھی اگر آپ مانگو گے نا تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، آج میں خوش ہوں۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ خوش ہیں اور کچھ نہ کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو میری بہت دن سے ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں، وہ کہوں، تو کیا آپ وہ دے سکتے ہیں؟ وہ آپ میری تمنا کو پوری کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، بالکل، آپ جو بھی کہیں گے میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ آپ کی سلطنت میں سے آدھا حصہ آپ مجھے دے دیں۔ میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے کہ آپ اپنی سلطنت میں سے، اپنے مال سے، اپنے حصے سے آدھا حصہ مجھے دے دیں، میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے سنا تو بادشاہ مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، کہا، اچھی بات ہے۔ کاتب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، ان کا یہ نوٹ تیار کرو، جو انہوں نے یہ بات بولی ہے اس کو لکھو۔ کاتب نے لکھنا شروع کر دیا۔ وزیر نے بولا تھا کہ مجھے آدھی سلطنت چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، لکھو۔ وزیر کو میں نے آدھی سلطنت دے دی، آدھی سلطنت دے دی۔ وزیر سے کہا، ٹھیک ہے، آدھی سلطنت تمہاری ہو گئی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اگر آپ نے شرط پوری نہیں کی، کاتب سے کہا، لکھو یہ بھی بات کہ اگر وزیر نے میری یہ شرط پوری نہیں کی تو وزیر کا قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ سلامت وزیر کی گردن کو تن سے جدا کر دیں گے، ان کے دھڑ سے ان کی گردن کو جدا کر دیا جائے گا اگر انہوں نے میری یہ شرط قبول نہیں کی۔ تو بادشاہ نے 3 شرطیں رکھی۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ آدھی سلطنت دے رہے ہو اور شرط رکھ رہے ہو تو مجھے منظور ہے۔ آپ کی جو بھی شرطیں ہیں آپ مجھے بتا دیجئے، میں ان کو پورا کروں گا اور آدھی سلطنت آپ سے لے لوں گا۔ بادشاہ نے کاتب کو بولا، کاتب نے پورا وہ تختہ تیار کر دیا اور بادشاہ کے بھی اس پر دستخط ہو گئے اور وزیر کے بھی دستخط ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، میری پہلی شرط یہ ہے اور میں اس میں آپ سے سوال کروں گا، اگر آپ نے سوالوں کے جواب دے دیے، 3 سوال کروں گا، تینوں سوالوں کے اگر آپ نے جواب دے دیے تو آدھی سلطنت آپ کی ہو جائے گی، اور اگر آپ نے کسی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پایا تو آپ کا سر ہوگا، آپ کی گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا، سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کہا، دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور کہا، تیسرا سوال میرا یہ ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں۔ اور وزیر سے کہا کہ سنو، یہ 3 سوال ہیں لیکن میں تم کو مہلت دیتا ہوں، تمہیں ٹائم دیتا ہوں۔ اگر اس ٹائم پر آپ نے بتا دیا تو سلطنت آدھی آپ کی ہو جائے گی، اور اگر اس ٹائم پر آپ نے نہیں بتایا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہا، ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے مجھے کتنا ٹائم دیا؟ کہا، میں نے تمہیں 1 مہینے کی مہلت دی ہے، 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر آپ مجھے یہ تینوں سوالوں کا جواب لا کر دیں اور آدھی سلطنت آپ اپنے حصے میں لے لیں۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے۔ وزیر یہ تینوں سوالوں کے جواب لینے کے لیے محل سے نکل گیا۔ اس نے ایک میٹنگ رکھی، بڑے بڑے عقل مند لوگوں کو اس نے دعوت دی، بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے ایک میٹنگ رکھی اور اپنے تینوں سوالوں کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آپ لوگ اپنے عقل کے مطابق مجھے بتائیں اس کا جواب کیا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ سوالوں کے جواب صحیح بتانا، اگر تم نے جواب غلط بتائے، ہم نے بادشاہ کے سامنے یہی بات پیش کر دی، یہی جواب دے دیے، تو بادشاہ کو اگر یہ لگا کہ یہ جواب غلط ہے تو بادشاہ میری گردن کو اڑا دے گا، مجھے قتل کر دے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میری دنیا اجڑ جائے گی، سب چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر میں سلطنت کا کیا کروں گا؟ میری سلطنت جو آدھی مجھے ملنے والی ہے تو چلی جائے گی، کیونکہ میں ہی نہیں رہوں گا۔
تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے آپ لوگ اپنے عقلوں پر زور ڈالیں، دماغ میں بیٹھائیں، سوچیں، لیکن مجھے اس کا جواب بتائیں۔ میٹنگ چلتی رہی، آخر کار جتنے لوگ آئے تھے سب نے کچھ نہ کچھ سوال بتائے، سوالوں کے جواب دیے۔ جب اس نے ان کی باتوں کو سنا، ان کے جوابات کو سنا، تو کوئی بھی جواب صحیح نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے طور و طریقے سے جواب دیے، لیکن کسی کا بھی جواب صحیح نہیں ملا اسے۔ تو اس نے سوچا کہ یار اتنے عقل مند لوگوں کو میں نے بلایا اور کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا، آخر اب کیا کیا جائے۔ اب یہ نکل گیا، جا رہا تھا، یہی سوچ اس کے دماغ میں تھی کہ آخر کس کے پاس جائیں اور سوالوں کے جواب کہاں ملیں گے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس شخص نے پوچھا کہ آپ بہت پریشان لگتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں۔ وزیر نے کہا بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت نے مجھے 3 سوال دیے اور ان کے جوابات مانگے ہیں، کافی لوگوں سے پوچھنے پر بھی اس کے جواب صحیح نہیں مل پائے ہیں، میں اسی کشمکش میں ہوں، اسی سوچ میں پڑا ہوں کہ آخر کس سے یہ سوالوں کے جواب پوچھوں، کون آخر یہ 3 جواب بتائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر نے کہا اچھا تو آپ بتاؤ، آپ بتاؤ گے، آپ کو پتہ ہے۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں ایک ایسے شخص کا پتہ جانتا ہوں کہ وہ آپ کے 3 سوالوں کا جواب دے دے گا۔ آپ کے جو 3 سوال ہیں ان کے جواب آپ کو مل جائیں گے اور آپ بادشاہ سلامت کے سامنے ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ کہا بتاؤ ان کا پتہ بتاؤ۔ اس شخص نے اس کا پتہ بتایا، کہا جاؤ وہ فلاں جنگل میں ایک جھوپڑی لگا کے بیٹھا ہوگا۔ اب وزیر اس کی تلاش میں نکل گیا، اسی جنگل میں گیا جو اس نے ایڈریس بتایا تھا۔ وہاں پر ایک جھوپڑی دیکھی تو اس کو تھوڑی تسلی ہوئی، دل میں تھوڑی ٹھنڈک پڑی اور اسی جھوپڑی کے پاس چلا گیا۔ جب اس جھوپڑی کے پاس گیا اور اندر جب داخل ہوا تو وہی بزرگ، وہی بوڑھے شخص جس کے بارے میں اس شخص نے بتایا تھا کہ وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ اب یہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا، جیسے ہی بزرگ نے دیکھا کہا آئیے وزیر، آپ ضرور سوالوں کے جواب لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وزیر نے کہا بابا جی آپ کو کیسے معلوم کہ میں سوالوں کے جواب آپ سے لینے آیا ہوں اور میں وزیر ہوں، آپ کو کیسے معلوم چلا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ مجھے ایسے معلوم چلا کہ تمہارا جو حلیہ ہے، تمہارا جو لباس ہے، تمہارے پاس جو سامان ہے، بیگ وغیرہ ہے، یہ سب وزیروں کا ہی ہے، کیونکہ کبھی میں بھی وزیر ہوا کرتا تھا، کبھی میں بھی وزیر تھا، اور جس طریقے سے تم آج سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، میں بھی ایک وقت تھا جو سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، لیکن مجھے میرے سوالوں کا جب جواب ملا تو میں بادشاہ کی غلامی کرنے کے لیے نہیں گیا، میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ گیا، میں اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ جب مجھے میرے سوالوں کے جواب ملے تو میں نے سوچا کہ میں بادشاہ کی غلامی کیوں کروں، میں اس کی غلامی کروں کہ جس کی غلامی بادشاہ بھی کرتا ہے اور جس کی غلامی ساری دنیا کرتی ہے۔ تو میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے آ گیا ہوں، اللہ کی عبادت میں لگ گیا ہوں، تو میں اب کسی کی غلامی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے میرے سوالوں کا جب جواب ملا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب آپ پوچھو کہ آپ کے سوال کیا ہے، میں ان کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر نے کہا بابا جی میرے 3 سوال ہیں، کیا آپ ان کے جواب دے پائیں گے؟ کہا وزیر آپ سوال کریں۔ کہا بادشاہ سلامت نے سوال کیے ہیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے، اور انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے۔ یہ 3 سوال ہیں جن کے جواب لینے کے لیے میں بڑا تڑپ رہا ہوں، بڑا پریشان ہوں، بڑے بڑے اچھے عقل مندوں سے ملا ہوں، لیکن انہوں نے بھی اس کے جواب نہیں دے پائے۔ بابا جی نے کہا کہ وزیر 2 سوالوں کے جواب تو میں تمہیں ایسے ہی دے دوں گا، بالکل فری، ایسے ہی بتا دوں گا، لیکن تیسرے والے سوال کا جب جواب دوں گا نا اس کی اجرت دوں گا۔ کہا اجرت؟ آپ بتاؤ، میرے پاس جتنا ہے میں آپ کو دینے کے تیار ہوں، میں جتنی اشرفیاں میرے پاس میں سب آپ کو دے دوں گا، جتنا سامان ہے میرا میں سب آپ کو دے دوں گا، آپ مجھ سے وہ بھی سوال کا جواب بتا دو، کیونکہ اگر 2 سوالوں کے آپ نے جواب بتا دیا اور تیسرا کا نہیں بتایا تب بھی میری جان کو خطرہ ہے، بادشاہ مجھے مار دے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے سوال کا جواب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے۔ تو دیکھو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے، زندگی کا یہ سب سے بڑا سچ ہے، بالکل یہ بات حقیقت ہے، کسی کا بھی
इस पर कोई इनकार नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का कोई भी इंसान हो, उसका इनकार नहीं है। हर इंसान यही कहता है कि मौत आनी है, मौत बरहक है। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई आया है तो उसे दुनिया में ही रहना है। हर इंसान को यहाँ से जाना है। यहाँ पर एक इम्तिहान हो रहा है, और जब कोई इंसान इम्तिहान देने के लिए जाता है, एग्जाम देने के लिए जाता है, तो जब उसके एग्जाम पूरे हो जाते हैं तो वह वापस आता है। मान लीजिए अगर कोई शख्स कहीं काम करने के लिए जाए और वो मुसाफिर हो, बरेली से कोई शख्स मुंबई काम करने के लिए गया, तो मुंबई में अगर 1 महीना उसको रुकने का इरादा है, 1 महीना जब जाएगा तो 1 महीने का सामान लेके जाएगा, 1 महीने से ऊपर का नहीं जाएगा, इसलिए क्योंकि उसे वापस आना है, वहीं नहीं रहना है, वहीं सेटल नहीं होना है, उसको वहां काम करने के लिए जाना है। वो काम करेगा, उतना ही सामान ले जाएगा जितने दिन वो वहां पर रहने वाला है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितने दिन वहां पर रहेगा उतना ही अपना साजो सामान लेके जाएगा। अगर 1 महीने का साजो सामान लेके गया और 1 महीना पूरा हो गया, तो 1 महीने का जो साजो सामान था वो खत्म हो जाएगा, उसे वापस आना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम लोग जो इस दुनिया में आए हैं, ये समझने का एक बहुत सीधा सा तरीका है। हम लोग भी जब दुनिया में आए हैं ना, तो हमारा भी एक वक्त मुकर्रर है। किसी का 50 साल है, किसी का 60 साल है, किसी का 70 साल है, किसी का 80, 100 तो बहुत कम लोग होते हैं ना, जो बहुत पहले ज़माने के हमारे बुजुर्ग हैं, तो वो मुश्किल से 100 तक जाते हैं, वरना आजकल तो ना 50, 60, 70, 80 तक लास्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, हम लोग मुसाफिर हैं, और ये हमारे लिए ये समझो कि एक कैद खाना है। जैसे ही हमारा वक्त मुकर्रर होगा, पूरा हो जाएगा, जैसे ही हमारा वक्त पूरा हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें फिर यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, ना ही कोई रोक सकता है। हमें अपने असली घर, हकीकी घर में लौटना है। यहाँ पर हमारी कितनी भी बड़ी इमारत है, यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कई कारें हैं, कई नौकर चाकर हैं, ये सारे के सारे मुझे छोड़ के, हमें और आपको छोड़ के जाना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अगर यहाँ पर बिल्डिंग बना ली, आलीशान इमारत बना ली, आपने नौकर चाकर रख लिए, आपने बहुत सारी गाड़ियाँ रख ली, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो आप यहीं सेटल हो जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि आप यहाँ मुसाफिर हैं और एक दिन आपको वापस लौटना है। मौत जब आ जाएगी, जब मौत का फरिश्ता आपके पास आएगा, तो आपको ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। न जाने कितने लोग कब्रिस्तान में सो रहे हैं, न जाने कितने लोग यहाँ से जा चुके हैं, और कितने लोग रोज बरोज इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, और कितने लोग जाने वाले हैं। समझ रहे हैं, एक इसका टाइम है, वक्त है। तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको जो जिंदगी दी है, जो हमको टाइम दिया है, उसी टाइम में हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करें। जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अक़ीमिस सला, नमाज कायम करो, तो नमाज बिल्कुल हमसे छूट ना पाए। 5 वक्ता नमाजी बन जाएं, और कोशिश करें कि हम तहज्जुद गुजार भी हो जाएं, क्योंकि बहुत सी दुआएं जो हम मांगते हैं अल्लाह ताला से पूरी नहीं होती हैं। तो उलमाए किराम लिखते हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़कर वो दुआ मांगा करो, अल्लाह ताला जल्दी कबूल फरमाता है। तो हमारा जो वक्त है, जो टाइम है, उसी वक्त में, उसी टाइम में हम लोग अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाएं, और अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाएं, तौबा कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा को माफ़ फरमाने वाला है अपने बंदों की तरफ। वो कहता है, मेरे बंदे आ तो सही, मैं तौबा कबूल फरमाने वाला हूँ, मैं तेरी तौबा को कबूल फरमाऊंगा, बस तू एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले, फिर तुझे ऐसा ही बना दूंगा जैसे कभी तूने गुनाह नहीं किए हैं। तो बस हमें सोच और समझ कर चलना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी बहुत कम है और हमें काम बहुत ज़्यादा करना है। बाकी आप ये समझें कि मरने के बाद बहुत ज़्यादा आराम है, बहुत ज़्यादा सुकून है। अगर यहाँ पर हम परेशानी काट रहे हैं, आज यहाँ पर अगर हमें गरीबी मिली है, आज यहाँ पर अगर हम दिक्कतों और परेशानियों के माहौल में फंसे हुए हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें, परेशान ना हो, क्योंकि अगर यहाँ हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मरने के बाद हमें सुकून ही सुकून है। हमारी जिंदगी में मुश्किलात आते जाएंगे, हमारी जिंदगी में ऐसी ऐसी मोड़ें, ऐसे ऐसे वक्त आएंगे
کہ ہمیں لگے گا کہ اب ہمارا کوئی نہیں ہے، اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو ایسا وقت آ سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی. تو بس امید اللہ کی ذات سے رکھنا، کبھی بھی اپنی ہمت کو مت ہارنا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. اللہ تعالی ہر کام کو آپ کے پورا فرمانے والا ہے، بس آپ اللہ کے بن کے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. اور ایک بات مجھے یاد آئی کہ آج جب انسان 10 سال کا ہو جاتا ہے، 20 سال کا ہو جاتا ہے، 30 سال کا ہو جاتا ہے، تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ہر کوئی اپنی پوسٹ لگاتا ہے، ہر کوئی اپنا اسٹیٹس لگاتا ہے کہ آج میری عمر 25 سال ہو گئی، آج میری عمر 30 سال ہو گئی. اگر آپ نہ بھی لگائیں تب بھی اگر آپ کا فیس بک وغیرہ پہ اکاؤنٹ ہے تو وہ خود بخود شو ہو جاتا ہے کہ آج فلاں صاحب اتنے سال کے ہو گئے. جیسے کہ آپ کی ڈیٹ پڑی ہوگی اسی حساب سے وہ خود کیپچر کر لیتا ہے اور لوگوں کے درمیان وہ بتا دیتا ہے کہ آج وہ صاحب اتنے سال کے ہو گئے. لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لوگ اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں کہ آج میں 24 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا. لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بلکہ لوگوں کو یہ خبر ہی نہیں کہ ان کی یہ عمر بڑھی نہیں ہے بلکہ عمر ان کی گھٹ گئی ہے. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی 60 سال لکھ دی ہے تو 60 سال میں اگر آپ 30 سال کے ہو گئے، آپ کو تو یہ خوشی ہوگی کہ ہم 30 سال کے ہو گئے، آج میرا برتھ ڈے ہے. لیکن آپ کو یہ پتا نہیں کہ 60 سال سے 30 سال نکل گئے اور 30 سال ہی آپ کے پاس بچے ہیں. تو اس 30 سال میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی ہی عمر دی اور آپ کے 35 سال پورے ہو گئے، آپ خوشی منا رہے ہیں کہ آج ہمارا 35 سال پورے ہوئے، آج ہمارا برتھ ڈے ہے، لوگوں میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ خبر ہی نہیں کہ آپ کے 40 سال میں سے 35 سال نکل گئے، آپ کے پاس 5 سال ہیں. 5 سال میں آپ کیا کریں گے، کیسے اللہ کو راضی کریں گے. گناہ اتنے ہم لوگوں کے زیادہ ہیں کہ یہ کچھ پوچھو مت. لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایک توبہ سے معاف فرمانے والا ہے. تو بات کچھ لمبی ہو گئی. وہ بزرگ کہتے ہیں، وہ بزرگ وزیر سے کہتے ہیں کہ وزیر، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے، اور کا دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا جو سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ خود اس کی زندگی ہے. اسے یہ پتا نہیں ہے کہ اس کی موت کب آ جائے گی، اس کی زندگی کتنی ہے. تھوڑی سی زندگی میں اور اتنے بڑے کام کر رہا ہے، اتنے زیادہ بڑے کام کر رہا ہے، اسے خبر نہیں ہے کہ کب موت کا فرشتہ آ جائے گا. اس کی زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں، اس کے خبر نہیں ہے. اس کی زندگی کی گھڑی ہر وقت ٹک 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 کر کے چل رہی ہے، اور اس کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن پھر بھی شراب پی رہا ہے. زندگی ختم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی جوا کھیل رہا ہے. زندگی ختم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی زنا کر رہا ہے. زندگی ختم ہو رہی ہے پھر بھی غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے. زندگی ختم ہو رہی ہے پھر بھی سود کھا رہا ہے. زندگی ختم ہو رہی ہے پھر بھی لوگوں کا حق مار رہا ہے. زندگی ختم ہو رہی ہے پھر بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. اس کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ گناہوں کے قریب جا رہا ہے. تو سب سے بڑا جو زندگی کا دھوکہ ہے وہ خود زندگی ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، سارے کام کرتا جا رہا ہے. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ مسجد کی مائک صبح میں کھٹ کھٹ بولتی ہے اور پھر اس میں اعلان دینے والا کرتا ہے کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں فلاں ٹائم ان کا نماز جنازہ ہوگی، فلاں فلاں ٹائم ان کی میت کو دفن کیا جائے گا. آج انسان کا نام ختم ہو گیا. بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا کام تھا، بہت عزت تھی، شہرت تھی، تو آج سب سے پہلے ان کا نام ختم ہوا. اب کوئی بھی رضوان کو رضوان نہیں کہہ کے بلائے گا، اب کوئی بھی عبداللہ کو عبداللہ کہہ کے نہیں بلائے گا، بلکہ نام ختم. اور اب سب کہیں گے کہ میت کو غسل دو، میت کو دفن کرو، میت کتنے ٹائم قبرستان پہنچے گی. تو یہ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. جب بزرگ نے 2 سوالوں کے جواب دے دیے تو وزیر نے کہا بابا جی تیسرے سوال کا بھی جواب دے دیں. کہا تیسرے سوال کا جواب. اس نے کتے کی طرف دیکھا، اس بزرگ نے کتے کی طرف دیکھا. ایک کتا وہیں پر اسی کی جھوپڑی میں دودھ پی رہا تھا پیالے میں. کتے کی طرف دیکھا، کتے کے پیالے میں تھوڑا دودھ بچا ہوا تھا. اس نے وہ پیالہ لیا اور کہا وزیر لے یہ پیالہ دودھ کا پی لے.
वजीर ने कहा बाबा जी ये कैसी बात कर रहे हैं, कुत्ते का झूठा मुझे पिला रहे हैं। कहा तो ठीक है फिर जा यहाँ से, तेरे सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। कहा बाबा जी ठीक है, जैसा आपकी मर्जी है, जैसा आप कह रहे हैं मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सवाल का जवाब हासिल करना है। उसने वो प्याला लिया और पूरा गट-गट करके पी गया। जितना दूध बचा था कुत्ते का जूठा दूध, वो प्याले से सारा का सारा पी गया। कहा बाबा जी अब तो मैं दूध पी गया हूँ, अब तो मुझे इस सवाल का जवाब दे, जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? तो बुजुर्ग ने कहा, बाबा जी ने कहा कि वजीर ये जो तूने प्याला दूध का पिया है ना, यही तेरे सवाल का जवाब है। वजीर ने कहा मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। कहा तूने ये दूध का प्याला क्यों पिया? कहा मुझे सवाल का जवाब लेना था इसलिए पिया, वरना मैं नहीं पीता। कहा यही तो तेरा जवाब है। कहा यही जवाब है कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है, यही जवाब है। कहा कैसे, मुझे समझाओ, मैं समझा नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब समझ में नहीं आया। वजीर से उस बुजुर्ग ने कहा, उस बाबा जी ने कहा कि तूने ये क्यों पिया? अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी गरज के लिए। तो बुजुर्ग ने कहा कि यही जवाब है कि जिंदगी की मजबूरी गरज है, मफाद है, फायदा है। आज इंसान कोई भी दूसरों के लिए कुछ नहीं सोचता, हर इंसान अपने लिए सोचता है, अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए। आपसे बोलेगा भी अपने मतलब के लिए। अगर इंसान का मतलब है आपसे तो आपके कदम भी चूमेगा। वो कहावत बहुत पहले सुनी जाती थी, आज भी लोग कहते हैं कि इंसान मतलब के टाइम गधे को भी बाप बना लेता है। तो इंसान अपने मतलब के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है, अपने मफाद के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इंसान अपना फायदा चाहता है और दूसरों का नुकसान चाहता है।